اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پاک پروردگار کی ذات کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ذاکرہ ہنا حیدر پروگرام لے کے حاضر ہوئی ہیں، کونوں مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ اور آج جس صادق کا تذکرہ ہے وہ ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی ذات۔ جناب علی اصغر کربلا کے سب سے کمسن شہید ہیں، اور میں نے ایک پہلے پروگرام عرض کیا تھا جناب بی بی فاطمہ زہرا کا، کہ جس میں نے جناب علی اصغر کے بارے میں عرض کیا تھا کہ آپ کی زندگی بظاہر 6 ماہ کی ہے، 6 ماہ 180 دن، زیرو کو ہمارے ہاں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا تو 18، یعنی 8 اور 1 9۔ آپ کی زندگی میں 9 کا عدد، اور 9 کا عدد منسوب ہے جناب فاطمہ زہرا سے۔ 9 رجب ہی کو شہزادہ اس دنیا میں آیا ہے، سبحان اللہ۔ اگر 9 پہ ہی پروگرام کریں تو اشرے چاہیے ہیں جناب علی اصغر کی 9 کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن پروگرام کو کیونکہ سمیٹنا ہے، آپ میرے ہر پروگرام سے متمسک، کیونکہ بہت سے الفاظ ایسے ہوں گے کہ جن کی شرح میں پہلے کر چکی ہوں اور اب صرف الفاظ بیان کروں گی، یا جن کی شرح اب بیان کروں گی اور الفاظ پہلے کہیں ادا کر چکی ہوں۔ جس طرح سے رسول کے ہاتھوں پہ علی آئے تھے، بالکل اسی طرح حسین کے ہاتھوں پہ اصغر آئے ہیں۔ کہتے ہیں رسول کے ہاتھوں پہ جب علی آئے تھے تو علی نے آتے ہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، توریت سناؤں، یا قرآن سناؤں؟ قرآن ابھی نازل بھی نہیں ہوا ہے، قرآن کو نازل ہونے میں بھی ابھی 10 سال ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی کو کیسے پتا، علی کیسے بولے؟ یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ صادق ہیں کہ جن کے ہاتھوں پہ کنکر بھی آئیں تو بولنے لگے، یہ تو پھر علی ہے۔ بالکل اسی طرح حسین کی آغوش میں اصغر آئے ہیں۔ اصغر کا مرتبہ اگر سمجھانا چاہوں، کیونکہ اس کے ہاں عمر نہیں دیکھی جاتی، اللہ کا جو دین ہے نا اس میں عمریں نہیں دیکھی جاتی۔ اس نے اپنے حبیب سے کہا کہہ دو اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ اور یقین کیجئے کربلا کوئی ایک دن کی کہانی کا نام کربلا نہیں ہے، عالم ارواح میں پروردگار نے امام حسین سے پورا حلف لیا تھا حسین کربلا ہوگی، تمام تر شہیدوں کے نام اسی وقت لکھوا دیے گئے تھے۔ اسی وقت جناب علی اصغر کا بھی نام لکھوا دیا گیا تھا کہ کربلا کے سب سے کمسن شہید کا نام اصغر ہے۔ اسے 5واں باب الحوائج کہتے ہیں، 5 باب الحوائج ہیں، پہلے جناب مسلم ہے، اسی لیے کربلا سے پہلے ہی ان کی شہادت ہے۔ 9 ذی الحج کو امام مسلم کی شہادت اسی لیے ہے کہ پہلے باب الحوائج ہے۔ دوسرے باب الحوائج ہے جناب موسی کاظم، تیسرے باب الحوائج ہے جناب علی مولا مشکل کشا، تیسرے باب الحوائج ہے۔ چوتھے باب الحوائج ہے جناب عباس، اور 5ویں نمبر پہ باب الحوائج ہے جناب علی اصغر۔ کسی نے امام حسین سے پوچھا تھا کہ 5 باب الحوائج ضرورت کیا تھی اسے، ایک ہی باب الحوائج سے کام لے لیتا۔ کہا اس نے دکھانا تھا کہ بعض دفعہ مصلحت بھی پروردگار بھی کوئی چیز ہے، وہ کسی کو نہ عطا کرے، کہ جیسے رسول نے، میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ رسول نے راہب کو اولاد نہیں دی تھی، راہب کو اولاد حسین نے دی تھی۔ حسین کم سن تھے، 4 سال کے تھے، مباہلے میں امام حسین کی عمر 4 سال تھی، اسی لیے امام حسین کو رسول خدا نے آغوش میں لیا تھا، کیونکہ چاہتے تھے، جانتے تھے کہ ایک بار حسین کی آغوش میں اصغر آئے گا، اسی لیے امام حسین کو گود میں لیا تھا، تاکہ پتہ چلے کہ جب کسی حجت کے ہاتھوں پہ معصوم آ جائے تو اس کی منزلت کیا ہوتی ہے۔ یہ ایسا معصوم ہے جو کہہ دے، ایسا صادق ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ حسین کو دیکھو اور اصغر کو پہچانو۔ 5واں باب الحوائج، یہ جسے مسلم جیسا باب الحوائج خدا کی مصلحت کے تحت خالی لوٹا دے، جسے علی جیسا باب الحوائج بھی خالی لوٹا دے، جسے امام موسی کاظم جیسا باب الحوائج بھی مصلحت پروردگار کے تحت خالی لوٹا دے، جسے عباس خالی لوٹا دے، اس کی جھولیاں اصغر بھر دیا کرتا ہے۔ مولا امام حسین سے سوال ہوا تھا کہ اصغر ہی کیوں؟
کہا باقی باب الحوائج جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اصغر اڑ جایا کرتا ہے۔ کیا قدرت ہے جناب علی اصغر کی! دیکھیے اللہ کی نظر میں نا جو جتنا کم سن ہوتا ہے، اسے عالم جوہر میں بھی اگر میں کہوں کہ جو جوہر کا عالم ہے اس میں بھی جو جتنا کم سن ہوگا وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے۔ اگر ہم مادے کی مثال لیے جائے، ہو سکتا ہے کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ یہ پروگرام دیکھ رہا ہو، اگر ہم مادے کی مثال لیں تو مادے کو جتنا ہم توڑ سکتے ہیں توڑیں، اور جب مادہ ایسی حالت میں آ جائے کہ مزید ٹوٹے نہ تو اسے کہتے ہیں ایٹم، یعنی اب یہ ٹوٹ نہیں سکتا، اب یہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایٹم کہلائے گا۔ جو جتنا عالم جوہر میں بھی جو جتنا کم سن ہوگا وہ اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ بالکل اسی طرح پروردگار کے قانون میں بھی جو جتنا کم سن ہوگا، ہمیشہ پروردگار نے جو گواہیاں دلوائی ہیں وہ معصوموں سے دلوائی ہیں۔ جب جناب یوسف بادشاہ بنے ہیں مصر کے، یوسف نے کہا پروردگار مجھے بادشاہ تو بنا دیا، وزیر کسے بناؤں؟ سورہ یوسف ہے یہ۔ کہا وزیر کسے بناؤں؟ کہا یوسف انتظار کرو کل صبح کا، کل صبح کی جیسے ہی پہلی کرن نمودار ہو تم مصر کے باہر چلے جانا، اور جو پہلا شخص تمہیں نظر آئے اسے اپنا وزیر بنا لینا۔ جناب یوسف نے پوری رات انتظار کیا، اگلی صبح وہ مصر کے دروازے کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پھٹے حال کا شخص نوجوان آ رہا ہے، جس کا حلیہ ہی پھٹے حال ہے وہ، اور لگتا ہے مہینوں سے نہایا نہیں ہے، کھایا نہیں ہے، کچھ برے حالوں میں تھا۔ کہا پروردگار یہ پھٹے حال کے نوجوان کو میں اپنا وزیر بنا لوں؟ کہا یوسف پہچانتے ہو اسے، یہ ہے کون؟ کہا نہیں پروردگار میں نے سے نہیں پہچانا، یہ ہے کون؟ کہا یوسف ایک بار تمہاری گواہی کی ضرورت پڑی تھی، تمہاری سچائی کی گواہی کی ضرورت پڑی تھی، یاد کرو ایک بچے نے، جھولے کے بچے نے تمہاری گواہی دی تھی تمہاری سچائی کی۔ کہا یاد ہے پروردگار۔ کہا یہ وہی بچہ ہے۔ کیا مرتبہ ہے کہ جو بچہ جھولے میں نبوت کی گواہی دے دے، جو بچہ جھولے میں نبوت کی گواہی دے دے، وہ بادشاہ مصر کا وزیر بن جایا کرتا ہے، وہ بادشاہوں کا وزیر بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب مریم کے اوپر پوری قوم آ گئی تھی، اے مریم تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم کو پروردگار نے حکم دیا تھا کہ بچے کی طرف اشارہ کر دو۔ جناب مریم نے خود سے کچھ نہیں کہا، خاموش رہیں، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر جناب عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ماں پاک باز ہے، کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی طرف سے آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی طرف سے آیا ہوں، دین بھی لے کے آیا ہوں، کتاب بھی لے کر آیا ہوں۔ گواہی کس نے دی؟ ایک بچے نے۔ کہ جب کسی معصوم کے اوپر کوئی بات ایسی آ جائے تو اس کی گواہی پروردگار پھر بچے سے دلواتا ہے۔ پوری کربلا ایک طرف، اصغر کی شہادت ایک طرف۔ اگر جناب علی اصغر کی شہادت نہ ہوتی تو حسین کی شہادت رائے گاہ چلی جاتی۔ اسی لیے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلنے لگا تھا مدینے سے، جناب فاطمہ صغریٰ نے جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بھائیوں کو ویسے بھی، بہنوں کو ویسے بھی بھائیوں سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے، جناب فاطمہ صغریٰ کو اصغر سے بڑی محبت تھی۔ 10 دن کے ہیں جناب علی اصغر، ہر وقت اپنی گود میں رکھتی ہیں، اپنی آغوش میں رکھتی ہیں۔ اور جب بابا کا قافلہ چلنے لگا تو امام حسین نے جناب زینب کو دیکھا کہ صغریٰ کی آغوش سے اصغر کو لے لیں۔ جناب زینب آئی ہیں لیکن اصغر جناب زینب کے پاس نہیں گئے، جناب رباب آئی ہیں لیکن اصغر نے اپنی بہن کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر امام حسین نے پتہ نہیں اصغر کے کان میں کیا کہا کہ ایک دم سے اصغر نے صغریٰ کو چھوڑ دیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یقیناً یہ کہا تھا کہ اگر تم نہ گئے تو میری سچائی کی گواہی کون دے گا؟ کون بتائے گا زمانے کو کہ حسین کی قربانی کیا ہے؟ اگر حسین کی قربانی کسی نے زمانے کو بتائی ہے تو وہ اصغر ہے۔ ایران کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں ید اللہ نصیران، انہوں نے جناب علی اصغر کے اوپر ایک نظم کہی ہے۔ شاعر ہیں، شاعر تخیل میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، اگر آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے تو اصغر کے باب الحوائج ہے، اصغر کے آگے در پہ آ کے جناب آدم نے توبہ کروائی تھی۔ آدم کی توبہ قبول ہونے کا باعث جناب علی اصغر کی ذات ہے۔ سلام ہے ید اللہ نصیران پہ کہ انہوں نے یہ شعر کہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب خضر کی جو یہ طولانی عمر ہے، جو جناب خضر کو طولانی عمر عطا ہوئی ہے، یہ بھی اصغر کی جو پیاس تھی اس کے پانی کا صدقہ ہے، اس پیاس کا صدقہ ہے کہ جس کا پانی خضر نے پیا تو طولانی عمر مل گئی۔
آگے چل کے ید اللہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ جب بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے، بیماروں کو شفا دے دیتے تھے، کہتے ہیں مردے کو ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو نابینا کو بینائی مل جاتی تھی۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے ایک لباس میں، ایک کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، ایک چادر میں لپیٹا جاتا ہے، اور عرب میں بھی یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا تھا تو اسے ایک پارچے میں لپیٹا جاتا تھا۔ کہا یہ جو جناب موسیٰ کے پاس معجزہ تھا یہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، ید اللہ نصیران شاعری میں کہتے ہیں وہ معجزہ جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھا، بلکہ جس کپڑے میں، جس پارچے میں اصغر اس دنیا میں آیا اور انہیں لپیٹا گیا، اس پارچے کے ایک دھاگا تھا جو جناب عیسیٰ کے پاس تھا۔ ید اللہ نصیران کہتے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، تخیل ہے ان کا۔ اب جیسے اقبال نے کہا شاعری میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہ جناب غالب اقبال کا تخیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر محمد سے وفا کی تو لوح و قلم ہی تیرے ہیں۔ لوح و قلم تیرے ہیں کا مطلب ہے کہ وہ انسان اپنی تقدیر لکھ سکتا ہے، تو شاعر تو تخیل میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح ید اللہ نصیران کہتے ہیں کہ جو جناب موسیٰ کے پاس عصا تھا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی اس نے پروردگار نے معجزہ دے کے بھیجا ہے، اور جناب موسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں عصا رہا کرتا تھا۔ ید اللہ نصیران کہتے ہیں جانتے ہیں وہ عصا کس درخت کی لکڑی کا تھا؟ کہا وہ اس درخت کی لکڑی کا تھا کہ جس جنت میں ایک درخت ہے جس کی لکڑی سے جناب علی اصغر کا جھولا تیار ہوا، اور جب اس کی لکڑی بچ گئی تو اس لکڑی کا ایک ٹکڑا جناب موسیٰ کو معجزہ دے کے بھیج دیا گیا۔ سبحان اللہ، اصغر کی بچے ہوئے جھولے کی لکڑی سے جناب موسیٰ کا عصا بنتا ہے، جس سے وہ معجزے دکھاتے ہیں، جسے زمین پہ پھینکتے ہیں تو کبھی وہ اژدہا بن جاتا ہے، دریا پہ مارتے ہیں تو دریا میں راستے بن جاتے ہیں، جس سے جناب موسیٰ نے معجزے دکھائے۔ وہ جناب علی اصغر کے بچے ہوئے جھولے کی لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ ید اللہ نصیران کی شاعری ہے۔ سورہ حج میں پروردگار جناب ابراہیم کو حکم دیتا ہے کہ اے ابراہیم تم کعبے کو صاف کر دو۔ ابراہیم کعبے کو صاف کر دو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں جناب ابراہیم جو ہیں انہیں امام بنایا گیا ہے، جب نبوت عطا کر دی تھی، پروردگار نے نبوت بھی عطا کر دی، خلیل بھی بنا دیا۔ خلیل یعنی اپنا دوست، کسی نبی کو پروردگار نے یہ نہیں کہا یہ میرا دوست ہے، صرف جناب ابراہیم کو کہا یہ میرا دوست ہے۔ جناب ابراہیم کو حکم ہوا کہ کعبے کی صفائی کرے، کیونکہ یہاں لوگ آئیں، طواف کریں، رکوع کریں، سجود کریں۔ صفائی کروائی اور پھر امامت بھی عطا کر دی۔ سارے عالم میں کہنا چاہیے اسلام کی امامت نہیں، صرف انسانوں کی امامت، جب تک ہے اس وقت تک کہ انسانوں کے امام ہیں۔ یہ مرتبہ دیا ہے پروردگار نے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا بیٹے ہیں جناب اسماعیل، کم سن ہے، آئے ہیں، اور پھر صفا و مروہ کے درمیان جناب ہاجرہ نے چکر لگائے ہیں، جناب اسماعیل کو زمین پہ لٹا دیا تھا۔ معصوم نے جیسے ہی معصوم کے قدم زمین پہ لگے ہیں نا جناب اسماعیل کے، آب زمزم پھوٹ پڑا۔ یہ ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم تمام کہنا چاہیے عالم اسلام کے امام نہیں ہیں، تمام عالم اسلام کے امام نہیں ہیں، کچھ انسانوں کے امام ہیں، اور پھر اتنی فضیلت ہے۔ سوچئے جو حسین جیسے امام کا بیٹا اصغر ہوگا اس کی فضیلت کیا ہوگی، جناب علی اصغر کی فضیلت کیا ہوگی۔ امام حسین نے کچھ دیر کے لیے کربلا کی زمین پہ لٹایا تھا امام جناب علی اصغر کو، اور پھر فوراً ہی اٹھا لیا تھا۔ کسی معصوم سے سوال ہوا کہ امام حسین نے لٹایا اور پھر فوراً ہی اٹھا لیا، کیوں؟ کہا جیسے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو جناب ہاجرہ نے زمین پہ لٹایا تھا نا، اور ان کے قدم زمین پہ لگے اور زمزم پھوٹ پڑا، کہا اگر میں اسے کچھ دیر بھی لٹا دیتا نا زمین کربلا پہ تو فوراً ہی چشمے پھوٹ پڑتے۔ اس ڈر سے کہ کہیں چشمے نہ پھوٹ پڑے میں نے اصغر کو گود میں اٹھا لیا۔ منزلت پہچانی ہے اصغر کتنے طاقتور ہیں۔ عالم اسلام میں طریقہ یہ تھا کہ جب جنگ ہوا کرتی تھی تو جنگ میں رسول خدا کی اسٹریٹجی یہ رہتی تھی کہ سب سے پہلے بنی ہاشم جایا کرتے تھے، کہ اگر کوئی شہادت ہو تو پہلے بنی ہاشم کی ہو،
پھر اس کے بعد کہیں انصار ہوتے تھے، مہاجر ہوتے تھے، عام سپاہی سب سے پیچھے ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کا طاقت، ان کی برداشت سب سے کم ہوتی تھی۔ سب سے پہلے ہاشمی کوئی جائے تو سب سے پہلے ہاشمی جوان جائے، لیکن کربلا میں اسٹریٹجی بالکل پلٹ دی۔ امام حسین نے جو عام سپاہی تھے انہیں پہلے بھیج دیا، پھر اس کے بعد انصار، پھر مہاجر، پھر دوستوں کا نمبر آیا، اور پھر اس کے بعد بنی ہاشم کا نمبر آیا۔ امام حسین سے سوال ہوا تھا کہ یہ اسٹریٹجی چینج کیوں کر دی؟ کہا جو طاقت میں جتنا زیادہ تھا اسے سب سے آخر میں بھیجا۔ بے شک انہوں محمد میں بہت برداشت تھی، لیکن قاسم سے کم تھی، اس لیے قاسم سے پہلے جنگ میں گئے۔ قاسم میں بہت برداشت تھی، لیکن عباس سے کم تھی، اس لیے عباس سے پہلے گئے۔ عباس میں بہت برداشت تھی، لیکن اکبر سے کم تھی، اس لیے اکبر سے پہلے جناب عباس گئے۔ اکبر میں بہت برداشت تھی، لیکن اصغر سے کم تھی۔ یقین کیجئے کہ اگر اصغر کو لے جانے کے لیے کوئی اور ہوتا تو یقین کریں امام حسین کے بھی بعد میں جاتے جناب علی اصغر، اور واحد شہید ہے کربلا کے کہ جن کے خون کو امام حسین نے زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ جیسے ہی چلو میں لہو آیا چاہا کہ زمین پہ گرا دے، فوراً آواز آئی زمین کی کہ حسین اگر اصغر کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ آیا نا تو زمین سے کبھی کوئی دانہ نہیں اگے گا۔ اگر آج ہم زمین سے دانہ اگا کے کھا رہے ہیں نا تو یہ اصغر کی دین ہے، یہ اصغر جیسے باب الحوائج کی دین ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی چاہا کہ خون کو آسمان کی طرف پلٹ دیں، فوراً آواز آئی آسمان سے کہ حسین اگر ایک بھی دانہ، ایک بھی ذرہ خون کا آسمان کی طرف آیا نا تو آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی۔ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ بھی اصغر کی دین ہے۔ حسین نے فوراً وہ لہو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ منزلت پہچانی ہے اصغر کی۔ 71 جتنے شہید تھے کربلا کے، ان تمام کا خون کربلا کی زمین پہ ہے۔ امام حسین کا، یہاں تک کہ امام حسین کا لہو بھی کربلا کی زمین پہ ہے۔ 71 شہیدوں کے خون کی تاثیر یہ ہے کہ زمین کربلا کو معلّہ بنا دیا۔ 71 شہیدوں کے خون کی تاثیر یہ ہے کہ کربلا کو معلّہ بنا دیا۔ پہچانیے کہ اصغر کے خون کی تاثیر کیا ہوگی کہ جس کا لہو حسین نے اپنے چہرے پہ ملا ہے، کیا تاثیر ہوگی اصغر کے لہو کی۔ یہ جو حسین، امام حسین کے پاس منزلت ہے، پہچانیے اصغر باب الہوائی جیسا بیٹے کا لہو حسین کے چہرے پہ ہے۔ آج کا پروگرام یہی تک، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور ساتھی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی ذاکرہ ہینا حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یا امام